اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین تلاوت کرتا آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو آپ کے رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جو آپ کے اجنبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو، شیخی بخیرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو محترم بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد اور شرک سے بچنے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد، بہت سارے لوگوں کا خصوصی طور پر ذکر کرتے ہوئے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ تو ان میں سے یتیم، مسکین، غریب، اجنبی لوگ، اپنے لوگ، سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ تو محترم بھائیو، یہی ہمیں شریعت سکھاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، دوسروں کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، یہ پہلا سبق ہے کتاب ہدا کا، کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سراں کا، خلائق سے ہے جس کا رشتہ ولا کا۔ جو اللہ کی مخلوق کا دوست ہے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا ہے، محترم بھائیو، وہی اللہ کا دوست ہے۔ اور انسان واحد مخلوق ہے جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسروں کا احساس رکھا ہے، ورنہ جانوروں کے دلوں کے اندر کوئی دوسروں کا احساس نہیں ہے۔ جانور، ان کی زندگی کیا ہے کہ بس اپنے آپ اور اپنے بچے، اپنا آپ اور اپنی فیملی، یہ ان کی زندگی ہے۔ خود کھایا، بچوں کو کھلایا، بس یہ ان کی زندگی کا محور اور مقصد ہے۔ لیکن محترم بھائیو، انسان حیوانات سے الگ ہے۔ اس کے دل کے اندر احساس، دوسروں کا احساس، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا جذبہ، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے جذبات اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ تو لا محالہ انسان وہی ہے جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے احساس ہو، جس کے دل کے اندر دوسروں کے لیے جذبات موجود ہوں، وہ انسان ہے۔ اور جس کے
دل کے اندر دوسروں کے لیے کوئی جذبات نہیں، کوئی احساس نہیں، بس جانوروں کی طرح اپنا پیٹ پالا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا، تو محترم بھائیوں پھر جانوروں اور ایسے انسان کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انسان صرف اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں جیتا، انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے، انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے، انسان اپنے پرایوں کے لیے، انسان قریبی اور دور والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے انسان جیتا ہے۔ اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ اور جس کے دل کے اندر انسانیت نام کی چیز نہ ہو، اس کو دوسروں کا احساس نہ ہو، دوسروں کا دکھ اور درد کوئی انسان اپنے دل کے اندر محسوس نہ کر سکے، تو محترم بھائیو اس انسان کو اپنی انسانیت کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میں انسانیت کے دائرے سے تو نہیں نکل چکا، کہیں میں حیوان تو نہیں بن گیا، کہیں میں درندہ تو نہیں بن گیا۔ تو محترم بھائیو اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ دوسروں کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، دین نام ہی دوسروں کے بھلے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین دوسروں کے بھلا کرنے کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا نام ہے۔ تو محترم بھائیو دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے والے بنے، دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے والے بنے، دوسروں کے لیے اچھا سوچنے والے بنے، اچھا کرنے والے بنے۔ یہ دین ہے، یہ انسانیت ہے۔ اور محترم بھائیو درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ انسان کو دوسروں کا درد محسوس کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دوسروں کا احساس کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ عبادت کے لیے دوسری مخلوقات کم نہیں تھی۔ محترم بھائیو مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے فی تراحمہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم دلی کے حوالے سے، وتوادہم، آپس میں محبت کے حوالے سے، وتعاطفہم، آپس میں ایک دوسرے سے شفقت کرنے کے حوالے سے، کمثل الجسد الواحد، یہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے ایک حصے کو درد ہو، پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کی وجہ سے سو نہیں پاتا۔ محترم بھائیو آج یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، اور محترم بھائیو ہم چین کی نیند سوئے ہوئے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہمارے دل کو ٹھیس نہیں پہنچتی، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ محترم بھائیو اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں تو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، کہیں ہمارے دل کے اندر سے ایمان ختم تو نہیں ہو گیا، کیونکہ مومنوں کی صفت تو یہ ہے کہ ایک حصے کو، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایک مومن کو تکلیف ہو، ایک مسلمان کو تکلیف ہو، پورے کے پورے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیو یہاں تو کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، اور محترم بھائیو ہمارے جو ہے وہ دل کے اندر ٹھیس نہیں اٹھتی، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہم اس تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، اور محترم بھائیو ذرہ برابر بھی ہمارے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان اگر ہے تو بہت ہی کمزور درجے کا ہو چکا ہے، بہت ہی کمزور ہو چکا ہے۔ اور محترم بھائیو دوسروں کے لیے جینا سیکھیے، دوسروں کی مدد کرنا سیکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس آتے ہیں، کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کیا تمہارے میں سے جو بہترین لوگ ہیں ان کے بارے میں، اور جو تمہارے میں سے بدترین لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول ضرور بتائیں، ہم میں سے جو بہترین ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں، جو ہمارے میں سے شریر لوگ ہیں، بدترین ہیں
ان کے بارے میں بھی بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جن سے خیر کی امید لگائی جا سکے اور ان کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اور تم میں سے بدترین وہ ہیں جس سے خیر کی کوئی امید نہ ہو اور اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ تو محترم بھائیو، ایسے بنیں کہ لوگ آپ سے خیر اور بھلائی کی امید لگا سکیں، لوگ آپ سے امید لگا سکیں کہ بھائی یہ انسان ہے، یہ دوسروں کا درد رکھنے والا، یہ انسانیت اس کے دل کے اندر زندہ ہے۔ ایسے لوگ بنے، ایسے انسانوں میں سے، ایسے لوگوں میں سے بنے تو محترم بھائیو ہم بہترین ہو سکتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ تو محترم بھائیو، اگر ہم بہترین بننا چاہتے ہیں اللہ کے ہاں بھی، لوگوں کے ہاں بھی، تو محترم بھائیو پھر لوگوں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں، لوگوں کی پریشانیوں کا سبب نہ بنیں بلکہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے بن جائیں۔ اور محترم بھائیو، اگر ہم دوسروں کی پریشانیاں دور کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، اللہ رب العالمین ہماری پریشانیاں دور کریں گے۔ ہر کوئی پریشان ہے، یہ پریشانی بھی ہے، یہ فلاں پریشانی بھی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو کیا پریشانی، کسی کو کیا پریشانی، کسی کو گھر کی پریشانی، کسی کو باہر کی پریشانی۔ محترم بھائیو، ساری پریشانیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کی پریشانیوں کا حل نکالنا شروع کر دیں، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں اور آپ کی تکلیفوں کو دور کرنا شروع کر دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، نہ اپنے بھائی کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ ومن کان فی حاجۃ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مشکلوں اور اس کی حاجتوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا ومن فرج مسلم کربۃ، جو شخص کسی مسلمان سے تکلیف کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کی سختیوں میں سے کچھ سختیاں، قیامت کی پریشانیوں میں سے کچھ پریشانیاں اللہ رب العالمین اس کی دور کر دیں گے۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے، جو انسان ہیں، ان کی خدمت در حقیقت اللہ رب العالمین کی خدمت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کافی لمبی حدیث ہے، شارٹ کٹ بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بندے سے پوچھیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو دوسروں کو شفا دینے والی ذات ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو آج اس کا اجر اور ثواب یہاں پاتا۔ پھر اللہ رب العالمین کہیں گے یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے کھانے کی طلب تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ، تو رب العالمین ہے، ساری کائنات کو کھلانے والا ہے، تجھے کیسے کھانے کی طلب ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کہیں گے فلاں جگہ پر فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اس کو کھانے کی طلب تھی، اس کو خوراک کی ضرورت تھی، اس کو راشن کی ضرورت تھی، اگر تو اس کی مدد کر دیتا، اس کو کھلا دیتا تو آج اس کا اجر اور ثواب یہاں میرے پاس پاتا۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اے میرے بندے، اے آدم کے بیٹے، مجھے پانی کی طلب تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ، تو رب العالمین ہے، تو پوری کائنات کو پلانے والا ہے، اور مولا ہم آپ کو کیسے پلا سکتے ہیں؟ آپ کو پانی کی طلب کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کہیں گے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر میرے بندوں کو پانی کی ضرورت تھی، وہاں پانی کی ضرورت تھی، اگر تو وہاں پر پانی پلانے کے لیے چلا جاتا، آج اس کا اجر اور ثواب یہاں میرے پاس پاتا۔ اللہ رب العالمین شکوہ کریں گے آدم کے بیٹے، میں مجبور تھا،
میں پریشان تھا، تو نے پریشانی کے اندر میری مدد نہیں کی۔ یا اللہ کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے فلاں علاقے کے اندر فلاں جگہ پر میرے بندے پریشان تھے، سیلاب سے متاثر ہو چکے تھے، قدرتی آفت سے متاثر ہو چکے تھے، اگر تو ان کی مدد کرتا، ان کی ضرورت کو پورا کرتا، ان کی حاجت کو پورا کرتا، مجھے وہاں پر پاتا، تو اس کا اجر اور ثواب یہاں میرے پاس پاتا۔ محترم بھائیو، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، ویسے ہی انسانیت کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ جس اللہ نے نماز روزے کا حکم دیا، اسی اللہ نے لوگوں کی، انسانیت کی خدمت کرنے کا بھی محترم بھائیو حکم دیا ہے، دوسروں کے کام آنے کا حکم دیا ہے۔ اور محترم بھائیو، ہم کسی کے کام آئیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے کام آئیں گے۔ ہم کسی پر ترس کھائیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ترس کھائیں گے۔ ہم کسی کے اوپر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کریں گے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، رحمان ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں اہل زمین کے اوپر رحم کرنے والے تم بن جاؤ، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرنے والا بنے گا۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہیں محترم بھائیو، دوسروں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دیں، دوسروں کے کام آنا شروع کر دیں، دوسروں کے ساتھ رحم دلی دکھانا شروع کر دیں، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ محترم بھائیو، اہل زمین کے اوپر مہربانی کرنے والے ہم بن جائیں، آسمان والا، عرش بری والا ہمارے اوپر مہربانیاں کرے گا۔ محترم بھائیو، خدمت خلق، دوسروں کی اگر ہم خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، تو محترم بھائیو، دوسروں کے کام آنا اللہ کے عذاب سے انسان کو بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے علاقوں کے اندر، سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر لوگ کتنے سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں، پریشان ہیں۔ کچھ لوگ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کس جرم کی وجہ سے، کیا انہوں نے اللہ کی کون سی بغاوت کی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے، پکڑ ہوئی ہے۔ نہیں محترم بھائیو، یہ سوچ بہت غلط ہے، یہ سوچ بہت غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی پریشانی آپ کے اوپر آئے، آپ اس کو اپنے لیے اللہ کا عذاب سمجھیں، آپ اپنے لیے اس کو اللہ کا عذاب سمجھیں کہ بھائی میرے اوپر اللہ کا کوئی عذاب ہے، میرے کسی جرم کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے۔ دیکھیں کس جرم اور کس گناہ کی پاداش میں اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ اور جب کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کسی دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر دیکھیں تو قطعاً یہ مت کہیں کہ یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، آپ اس کو اللہ کی آزمائش سمجھیں، اس کے لیے آزمائش سمجھیں۔ اور یہاں پر محترم بھائیو الٹی گنگا بہتی ہے، ہم اپنے لیے کسی مصیبت پریشانی کو آزمائش سمجھتے ہیں اور دوسرے کے لیے عذاب سمجھتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، اپنے لیے عذاب سمجھیں، خود پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، استغفار کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اور جب دوسرے کے لیے پریشانی آئے اس کو آزمائش سمجھیں، اس کی مدد کریں، اس کی پریشانی کو دور کریں، اس کے کام آئیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ احسان کرنے والے بن جائیں۔ اور محترم بھائی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ کے عذاب سے آپ محفوظ رہیں گے۔ موجم الکبیر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ عز وجل خلق، ان اللہ عز وجل خلق خلقا، اللہ رب العالمین کچھ بندوں کو اسپیشلی پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں، لحوائج الناس، کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں۔ اسپیشلی اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کام آنے والے بنیں، وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو اللہ رب العالمین پیدا کرتے ہیں۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ ضرورت کے وقت ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی طرف امید لگاتے ہیں، ان سے آس لگاتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں
جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ محترم بھائیو، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنا ہے، تو محترم بھائیو دوسروں کے کام آنے والے بن جائیں، اللہ کے ایسے بندے بن جائیں جو دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جو دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، اگر آپ دوسروں کی خدمت کرنے والے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد دوسروں کی خدمت کرنے والے ہیں، انسانیت کے کام آنے والے ہیں، تو محترم بھائیو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگر کچھ گناہ بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، اس خدمت انسانیت کی وجہ سے آپ کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر سکتے ہیں اور آپ کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے، اور اس نے سوچا اس جھاڑی کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو یہ کانٹا چبھ سکتا ہے، تو اس نے وہ جھاڑی راستے سے ہٹا دی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کی اتنی قدر کی، فغفر لہ، اس کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا، معاف کر دیا۔ محترم بھائیو، ایسی تکلیف کہ جو ابھی تک کسی کو پہنچی نہیں ہے، ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، کانٹے والی جھاڑی پڑی ہوئی ہے، ٹہنی پڑی ہوئی ہے راستے کے اندر، اس نے کہا شاید اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تکلیف پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ہٹا دیا۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ اور ہم اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ لیں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیں، کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کریں؟ اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بدکار عورت، سیاکار عورت، گناہگار عورت راستے سے گزر رہی ہے، دیکھا ایک پیاسا کتا کنویں کے قریب جو ہے وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس عورت نے اپنے دوپٹے اور موزے کے ذریعے پانی نکالا کنویں سے اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ محترم بھائی، ایک کتے کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین ایک بدکار اور سیاکار اور گناہگار عورت کو معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتے ہیں، اور محترم بھائیو کتا ایک پلید جانور ہونے کے باوجود اس کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے گناہگار اور فاحشہ قسم کی عورت کو معاف کر دیا۔ ہم اگر ایک انسان کی خدمت کر لیں تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ انسان کے ساتھ حسن سلوک کر لیں، اس کے ساتھ احسان کر لیں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ محترم بھائیو ضرور کریں گے۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح صحیح الجامع کی روایت ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، اللہ کے رسول مجھے بتائیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب لوگ کون ہیں؟ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اعمال میں سے، نیکیوں میں سے کون سے عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے سوال کا جواب دیا کہ لوگوں میں سے کون سے لوگ اللہ کو محبوب ہیں؟ فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں، جن سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں۔ اور اعمال میں سے فرمایا کون سے عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، زیادہ محبوب ہیں؟ محترم بھائیو، روزے کا نام نہیں لیا، نماز کا نام نہیں لیا، کسی بھی عبادت کا نام نہیں لیا، جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں سارے کے سارے اعمال کا تعلق خدمت انسانیت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ اعمال پسند ہیں وہ ہیں سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو آپ کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو پہنچتی ہے، او یکشف عنہ کربتن، یا آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند ہے، آپ کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ عملیہ پسند ہے، او یقضی عنہ دینا، آپ کسی مسلمان جو مقروض ہے، قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند ہے، او تطرد عنہ جوعا،
آپ کسی مسلمان بھائی کی بھوک کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ سارے اعمال پسند ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فرمایا کہ میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے گھر سے نکلوں، کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلوں، یہ بات مجھے مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ محترم بھائیو، 1 مہینہ مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں گھر سے نکلوں کسی ایک مسلمان کے کام آ جاؤں۔ محترم بھائیو، یہ بہت زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں، بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے، بہت بڑی عظیم ایک نیکی ہے۔ مسلمانوں کے کام آئیں، انسانوں کے کام آئیں، دوسروں کے دکھ اور درد کو دور کریں، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے بن جائیں۔ محترم بھائیو، آج بلوچستان کے لوگ، سندھ کے لوگ اور پنجاب کے وہ لوگ جو سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، محترم بھائیو وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، میں تو یہ کہوں گا کہ ان سے زیادہ آزمائش ہمارے لیے ہے، ان سے زیادہ ہمارے اوپر یہ آزمائش ہے کہ ہم ان کے کتنا کام آتے ہیں، کہ ہم ان کی کتنی مدد کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں، وہ کھائیں کیسے، وہ پکائیں کیسے؟ زمین کا کوئی حصہ خشک ہو تو وہاں پر آگ جلے، وہاں پر گیس موجود نہیں، لکڑیاں جلانے کے لیے خشک موجود نہیں۔ محترم بھائیو، وہ ہماری مدد کے جو ہے وہ انتہائی مستحق ہیں، ہماری مدد کے طلبگار ہیں، لہٰذا کوشش کریں تمام بھائی ان کے لیے دل کھول کر جو ہے ان کے ساتھ مدد کریں اور ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کریں۔ مدد کی کئی صورتیں ہیں محترم بھائیو، سب سے پہلی صورت مدد کی، آپ اپنے بھائیوں کو، ان بھائیوں کو اپنی دعاؤں کے اندر کم از کم ضرور یاد رکھیں، دعاؤں کے اندر، ہر دعا کے اندر ان کو یاد رکھیں۔ اور محترم بھائیو، اس کے علاوہ مدد کی صورت یہ بھی ہے، آپ ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو جو لوگ مالدار ہیں ان کو ترغیب تو دلا سکتے ہیں نا، ان کو ترغیب دلائیں کہ ان کے ساتھ ہیلپ کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ ان کے جو امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان سے آپ مال کو اکٹھا کر کے ان کی طرف بھیج دیں۔ اور محترم بھائیو، جو لوگ وہاں ایسے علاقوں کے قریب رہتے ہیں جہاں پہ لوگ متاثر ہیں، وہ وہاں پر جا کر جانی طور پر ان کی مدد کریں۔ جو NGOs، جو لوگ، جو ٹیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ جا کر ان کی ہیلپ کر دیں، ان کی مدد کر دیں۔ بہت سارے طریقے ہیں محترم بھائیو، لیکن 2 طریقے جو ہے یہاں بیٹھے بٹھائے ہم آسانی کے ساتھ 2 طریقوں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، ایک ان کے لیے دعا کر کے اور دوسرا مالی تعاون کر کے۔ تو محترم بھائیو، آج انشاءاللہ جمعے کے فوراً بعد یہاں پہ بھائی انشاءاللہ کھڑا ہوگا، تو جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہم جتنا ممکن ہو سکا اتنا انشاءاللہ یہاں سے تعاون اکٹھا کر کے، کچھ ہمارے قریبی دوست ہیں وہ اسپیشلی وہاں پر جا رہے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک لے کر جا رہے ہیں، راشن لے کر اور کپڑے لے کر، دیگر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ لے کر۔ محترم بھائیو، آپ دل کھول کر جو ہے وہ بھرپور تعاون کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ ہم آپ کا دیا ہوا ان بھائیوں کے ہاتھوں انشاءاللہ سیلاب سے جو متاثرین لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، جو لوگ بھی وہاں سیلاب سے متاثر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قطعاً جو لوگ وہاں پر متاثرین کی مدد کے لیے جاتے ہیں، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کریں۔ ان کے ساتھ یا ان کی عورتوں کے ساتھ، ان کی بچیوں کے ساتھ سیلفیاں لینا، ان کی ویڈیوز بنانا، محترم بھائیو، یہ پھر ایک اخلاص کے منافی چیز ہے، اور اس سے انسان ہماری ساری کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے والد محترم جو ہے وہ بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، بہت زیادہ مہمان نواز، بہت زیادہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والے تھے، تو کیا ان کی یہ نیکی
ان کا یہ عمل جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اباک اراد شیئا فادرکہ، آپ کے باپ کی نیت یہ تھی کہ مجھے شہرت مل جائے، مجھے لوگوں کی واہ مل جائے، مجھے لوگوں کی تعریف مل جائے، وہ آپ کے باپ کو مل چکی۔ اب اللہ کے ہاں ان کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر کسی بھائی کو وہاں جانے کا موقع ملا ہے، تعاون کرنے کا موقع ملا ہے، تو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔